صلاح الدین ایوبی کی بتاتا ہوں کہ صلیبی عیسائی پورے یورپ کو آگ لگا دی کہ یروشلم آزاد کراؤ، فلسطین آزاد کراؤ۔ ایک بہت بڑا لشکر نکلا۔ اس وقت بغداد پہ جو خلافت تھی وہ بڑی کمزور تھی۔ مستظہر باللہ ایک خلیفہ تھا جو اس وقت وہاں حکمران تھا، لیکن غلبہ وہاں سلجوکیوں کا تھا، تو اس نے آسانی سے بیت المقدس یروشلم کو فتح کیا۔ اس کا نام تھا گاڈ ہمفرے، اور اس خبیث نے کہا جب تک مسلمانوں کا خون میرے گھوڑے کے سینے تک نہیں آ جاتا قتل عام جاری رکھا جائے۔ تو اس وقت یہودی بھی آباد تھے اور مسلمان بھی آباد تھے اور عیسائی بھی آباد تھے۔ عیسائیوں کو چھوڑ دیا اور یہودیوں اور مسلمانوں کو اتنا قتل کیا کہ گلیوں میں ان کا خون بہنے لگا۔ آخر پادریوں نے وہ خون بالٹی میں بھر کے اس کے گھوڑے کے سینے پر مارا کہ چل تیری قسم پوری ہو گئی کہ مسلمانوں کا خون تیرے گھوڑے کے سینے سے لگ گیا۔ تب اس نے تلوار نیچے کی، اور 1187 میں یعنی 88 سال کے بعد جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسطین کو فتح کیا تو سارے مسلمان غصے سے بھرے ہوئے تھے، فوجی، کہ ہم بھی ان کو ایسے ہی قتل کریں گے جیسے انہوں نے ہمارے مسلمانوں کو قتل کیا تھا۔ اس سے پہلے ایک جنگ ہوتی ہے، اس میں سارے عیسائی بادشاہ یورپین اور مقامی 60,000 کا لشکر، اور صلاح الدین ایوبی کے پاس 20,000 کا لشکر۔ صلاح الدین نے ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا۔ بادشاہ سارے گرفتار ہو گئے۔ اس نے سب بادشاہوں کو عزت دی، صرف ایک کو قتل کیا، ریجنالڈ۔ اس نے 2 دفعہ حاجیوں کو قتل کیا اور کہا بلاؤ اپنے محمد کو۔ تو صلاح الدین نے اسے پیشکش کی ایمان مسلمان ہو جاؤ، انہوں نے کہا میں نہیں ہوتا۔ اس نے کہا میں نے 2 دفعہ قسم کھائی تھی تیرے قتل کرنے کی جب تو نے حاجیوں پہ حملہ کیا تھا، تو آج محمد نہیں آ رہا، آج محمد کا ادنا غلام آ رہا ہے۔ اس نے ایسے وار کیا اور اس کی گردن پیچھے لٹک گئی۔ باقی سارے بادشاہ کانپنے لگے۔ اس نے کہا ڈرو نہیں، ہمارا مذہب ہمیں یہ نہیں سکھاتا، ہم بادشاہوں کو، عزت داروں کو ہم عزت دیتے ہیں، لیکن یہ بہت حد سے آگے بڑھ گیا تھا، اس لیے میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ پھر آ کر انہوں نے یروشلم کو گھیر لیا، اور وہاں تو فوجی کوئی نہیں تھی، چند سپاہی تھے، تو آ گئے جی ہم نے صلح کرنی۔ صلاح الدین نے کہا صلح کس بات؟ کیا تو میں فتح کر چکا ہوں، جب فاتحانہ داخل ہوں گے تو غلام، باندیاں، مال غنیمت، کتنا کچھ تھا۔ تو انہوں نے منتیں کی کہ مہربانی کریں آپ ہمیں معاف کر دیں۔ تو آپ 88 سال پہلے دیکھیں کہ قتل عام سے گلیاں بھر گئیں، اور 88 سال بعد ایک مسلمان جو اپنے نبی سے 400 کوئی 500 سال بعد آیا ہے، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میری طرف سے سب کو اجازت ہے، جو جانا چاہتے ہیں اور جتنا سامان لے جانا چاہتے ہیں وہ بھی لے جائیں، فدیہ، تھوڑا سا فدیہ رکھا۔ تو جو مالدار تھے وہ وہ جرمانہ دیتے ہوئے نکلتے گئے، پیچھے غریب عیسائی رہ گئے، ان کا ہرجانہ صلاح الدین نے اپنی جیب سے دیا، اور کچھ باقیوں نے کہا جی ہم رہنا چاہتے ہیں، کہا بسم اللہ رہو۔ نہ کسی گرجے کو نقصان پہنچایا، نہ کسی عیسائی پر تلوار اٹھائی۔ یہ میرا اسلام ہے۔